بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ یہ سورۃ البروج ہے، اور جیسا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ موجود ہے والسماء ذات البروج، اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ اس طویل چھٹی سے قبل جن صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی ان کے ضمن میں یہ بات بار بار آئی کہ مکی صورتوں کا ایک خاص مقام یا خاص وصف یہ ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، آیات چھوٹی چھوٹی، لیکن ان میں علم کے خزائن، ان میں معارف کے سمندر پنہا ہوتے ہیں۔ اس صورت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی آیات میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی کام کی باتیں کہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورت کب نازل ہوئی، اس کا اندازہ اس صورت کے اندر ہی تقریباً موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں تھوڑا آگے جا کے باقاعدہ فرعون اور سمود، بڑے بڑے ظالم اور بڑی سلطنت والے، بڑی طاقت اور قوت والے لوگ اور قومیں، ان کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو بتایا ہے کہ تم آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا متکبر، بڑے اونچے مقام پر خود ہی فائز کر لیا تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں، ان کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تباہ و برباد کر دیا۔ آج وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے فرعون کا انجام کیا ہوا، اور اس کی طاقت اور قوت کتنی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے قرآن کریم میں اس کے اعلانات موجود ہیں۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے لوگوں کو اکٹھے کر کے یہ تک اعلان کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ انسان ہو کر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو تمہارا رب ہوں، اور صرف رب نہیں کہا بلکہ ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ وہ انجام بھی قرآن کریم کے اندر ہی مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اس کو بھی اور ساتھ ہی اس کی اپنی پوری قوم کو بھی
اس دنیا کے لیے اس کو باقاعدہ ایک نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح سمودی ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، عاد اور سمود، یہ لوگ بڑی طاقتور قومیں، بڑی ان لوگوں کی طاقتوں کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ایک دن قدر تفصیل سے بات گزری ہے مدائن صالح، یہ خیبر سے تھوڑا آگے جا کر دیکھیں، ان لوگوں نے پہاڑوں کی بہت سخت چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ وہ گھر آج تک موجود ہیں، بہترین انداز سے ان کے دروازے آج تک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان طاقتور قوموں کو ہم نے اس دنیا سے مٹا دیا۔ تم مکہ والو اگر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں کرو گے، میرے نبی کو ستاؤ گے، اذیتیں تکلیفیں پہنچاؤ گے، تو کیا تم دنیا میں بچے رہ جاؤ گے؟ جس طرح وہ نہیں بچے اس طرح تم بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کا آغاز قسم سے فرمایا، جیسا کہ پہلے بھی کافی صورتیں گزری ہیں جن کا آغاز قسم سے ہی ہے، والعصر والتین والزیتون وطور سینین، اور دیگر صورتیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، قسم ہے آسمان کی جو کہ بہت بڑے بڑے برجوں والا ہے۔ اور برج جو ہیں ان کے بارے میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم میں یہ سورۃ البروج میں بتا دیا کہ آسمان میں برج ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کہی ہے۔ سورہ آل عمران میں سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کی آیت 61 میں بھی اللہ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ رب العزت بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں ہی آفتاب سورج بنایا اور روشن چاند بنایا۔ اب یہاں بھی اللہ رب العزت نے آسمان میں برجوں کا ذکر فرمایا، اور سورہ بروج میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ پرانے لوگوں نے، پرانے مفسرین نے اور آج کل کے موجودہ مفسرین نے، ایک تو برج ہے جو عام لفظوں میں ہمارے یہاں معروف ہے برج، اور کچھ لوگوں نے ان سے ایک خاص 12 برج مراد لیے ہیں۔ 12 برجوں میں ثور ہے، عقرب ہے اور سرطان ہے۔ آپ یہ نام دیکھیں ان برجوں کے، ثور بھیل، سرطان یہ کینسر جسے آج کل عربی میں کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح عقرب ہے بچھو۔ اب یہ 12 برج ہیں مختلف، اسی طرح کے مختلف نام ہیں، اور آج کل ہمارے پاک و ہند کے لوگوں میں بطور خاص ایک طبقہ وہ اٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ اخباروں میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژنوں میں وہ کہیں گے جی آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے ان 12 برجوں کو ستاروں میں، چونکہ آسمان کے ستارے یا سیارے ہیں، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، اس عنوان سے باقاعدہ ٹیلی ویژنوں پر، اخبارات میں پروگرام آ رہے ہیں۔ اپنا نام دے دیں، اپنی ماں کا نام دے دیں، اپنی عمر دے دیں، اپنی تاریخ پیدائش کا دن دے دیں، کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی آئندہ صورتحال کیا ہونے والی ہے۔ انتہائی خرافات پر مبنی، گویا کہ یہ پروگرام دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ آئندہ جو مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں، جبکہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ان لوگوں نے یہ ایک نیا کھاتا کھول رکھا ہے
کہ آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کے ستاروں میں پتہ نہیں اب وہ کہاں کیا کریں گے۔ کئی قسم کے ٹھگوں کے مختلف طریقے موجود ہیں۔ ایک ٹھگ یہ ہیں جو برجوں کے نام سے لوگوں کی جیبیں لوٹ رہے ہیں، ایک ٹھگ وہ ہیں وہ جمع تفریق کر کے اعداد کے اندر سے کچھ نکال رہے ہیں، اور کوئی ایک نام ہے یا کوئی ایک جگہ ہے۔ مختلف ٹیلی ویژنوں کے مختلف پروگرام اور مختلف انداز، لیکن ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کی زندگی میں آئندہ دنوں میں کون سے حالات آنے والے، حالانکہ یہ حالات صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں آسمان کے برجوں کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی جس میں برج ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ دن کون ہے؟ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، جس کا وعدہ ہے، جو آئے گا، جس کا آنا یقینی امر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی بھی قسم ہے۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ علماء تفسیر نے شاہد اور مشہود کا ترجمہ اور اس کا مفہوم متعین کرنے کے لیے کئی اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ شاہد جمعہ اور مشہود یوم عرفہ۔ یوم عرفہ میں چونکہ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے ان کا وہاں جمع ہونا گویا کہ اس دن کا نام مشہود اور جمعہ شاہد، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آنے والا یہ دن۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری قسمیں کھا کر بتایا کیا ہے؟ آسمان کی قسم جو کہ برجوں والا ہے، قیامت کے دن کی قسم، جمعہ کی، یوم عرفہ کی قسم۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے جمعہ اور یوم عرفہ مراد نہیں، بلکہ شاہد سے مراد ہے قیامت کا دن، اور مشہود سے مراد وہ چیزیں جو قیامت کے دن دیکھنے میں آئیں گی، وہ ہولناکیاں، وہ حالات جو محشر کے میدان میں پیش آئیں گے، ان سب کو سامنے اللہ رب العزت نے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ قیامت کے دن کی اور اس وقت کی ہولناکیوں کی قسم۔ ان قسموں کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، خندقوں والے برباد ہو گئے، گڑھے بنانے والے تباہ ہو گئے۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی جو کہ ذات الوقود ایندھن والی تھی، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھرے ہوئے گڑھے، بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی خندقیں۔ یہاں چند ایک آیات میں، اگلی آیت میں ہمیں اذ ہم علیہ قعود، تباہ ہو گئے خندقوں والے جنہوں نے ان خندقوں میں آگ جلائی اور بہت بڑی آگ کے الاؤ جلائے۔ فرمایا کہ وہ اس کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ گواہ ہیں اس بات پر کہ وہ مومنوں کے ساتھ یہ ظلم جو زیادتیاں کر رہے ہیں اس پر گواہ ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان مومنوں سے یہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے جو کہ غالب ہے اور حمد والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ اصحاب الاخدود کا بیان فرمایا ہے، اس کا تذکرہ کتب احادیث میں سے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، مسند امام احمد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ وہ خندقوں والے کون تھے، یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ امام مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں صہیب رومی. اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں، کوئی روم سے آیا تو عزتیں پا گیا، کوئی ایران سے آیا عزتیں پا گیا، کوئی حبشہ سے آیا عزتیں پا گیا، اور کوئی گھر کے اندر موجود ہے ذلتوں کے گڑھوں میں گرا دیا گیا. رشتہ ہے، نسبتیں ہیں، ہاشمی خاندان کا، قریشی خاندان کا، نبی کا چچا، اور ایک وہ ہیں کہ کہاں روم، کہاں فارس، کہاں حبشہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کے نتیجہ میں، ان کے عمل صالح کے نتیجہ میں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کا اعلیٰ مقام بنایا. انہی میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب مرنے کے قریب آ گیا ہوں، کوئی نوجوان لڑکا لاؤ کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے سکھا دوں. جادو کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی ہمارے آج کے دور میں تو خیر یہ بہت ہی زور پکڑ گیا ہے. گلی گلی، گھر گھر، خاندان، قبیلہ، کوئی خالی نہیں. کوئی کر رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، کوئی بیچارہ بھگت رہا ہے. لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ دیکھیں عہد قدیم سے آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر جو دی ہے، صحیح مسلم میں صحیح سند سے یہ موجود ہے، یہ واقعی عہد ماضی میں گزرا. بادشاہ کے اس ساحر نے، جادوگر نے کہا کہ کوئی لڑکا لاؤ، میرے پاس جو کچھ ہے جادو میں اس کو سکھا جاؤں، مرنے سے پہلے اپنا میں شاگرد چھوڑ جاؤں. ایک لڑکے کو تیار کیا گیا جو کہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہوا. اب اتفاق ایسا ہے کہ جادوگر کے پاس جاتے وقت راستے میں اسے ایک راہب بھی پڑتا تھا. عیسائیوں کا پادری کہہ لیں یا عیسائیوں کا مولوی کہہ لیں، راہب تھا، وہ راستے میں پڑتا تھا. یہ لڑکے کا ایک مرتبہ اس کے پاس بھی گزر ہو گیا، بیٹھا، باتیں سنی. ادھر وہ اس جادوگر کی باتیں سنتا ہے، یہاں راہب کی باتیں بھی سنتا ہے. راہب کی باتوں میں اسے کچھ زیادہ جان نظر آنے لگی. بچہ چھوٹی عمر کا، نوعمر ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ جادوگر جو کچھ بتاتا ہے اس کی نسبت یہاں کچھ بہتری ہے اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے. اب یہ کبھی واپس لیٹ ہوتا تو پوچھا جاتا کہ کہاں تھے، تو کہتا کہ میں جادوگر کے پاس تھا. جادوگر جو ہے اس کے پاس اگر کبھی لیٹ جاتا، راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا تو جادوگر جو ہے وہ مارتا، سزائیں دیتا. اس لڑکے نے محنت کی، جادوگر کے پاس بھی ڈیوٹی کے طور پر جاتا رہا اور راہب کے پاس بھی اس نے بیٹھا اور راہب کے پاس کچھ سیکھا، بلکہ راہب نے جو اسے صحیح راہ دکھائی اس پر وہ ایمان لے آیا. دونوں طرف وہ جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہے، راہب کے پاس بھی. ایک عرصہ گزر گیا. راستے میں حدیث میں موجود ہے کہ ایک بہت بڑا جانور، اب اس کو شارحین نے کہا کہ وہ شیر تھا، بعض نے کہا کہ بہت بڑا سانپ تھا، اس نے راستے کو روکا ہوا تھا. یہ باتیں تو ہمارے پاک و ہند میں کہانیوں بھی موجود ہے نا، کہ راستے میں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے، راستہ بند ہے، وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتا. یا کوئی شیر یا ایسا جانور چھوٹ گیا، وہ کسی کو گزرنے نہیں دے رہا. شور مچ گیا کہ راستہ بند ہے، کوئی گزر نہیں سکتا، اور خلق خدا مجبور ہے کیونکہ راستے میں شیر یا سانپ کوئی چیز ہے بہت بڑی. یہ بچہ جو کہ جادوگر کے پاس جادو بھی سیکھ رہا ہے اور یہاں راہب کے پاس علم دین بھی حاصل کر رہا ہے، اس نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں یہ آزما لوں کہ جادوگر سچا ہے یا یہ راہب سچا ہے. آج میں اس کی بھی آزمائش کر لیتا. اس نے پتھر پکڑا اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ راہب جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں، جس سے میں کچھ سیکھتا ہوں، اگر یہ راہب سچا ہے اور یہ جادوگر جھوٹا ہے
تو میرے اس پتھر کے ساتھ اس جانور کو مار دے۔ پتھر کا کنکر چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور وہ اس شیر کو، اس بڑے اژدہے کو، سانپ کو مارا۔ اللہ رب العزت کی قدرت، وہ سانپ مر گیا اور بچے کے دل میں یقین آ گیا کہ یہ راہب صحیح ہے اور یہ جادوگر غلط۔ لوگوں کو راستہ مل گیا، اس بچے کا یقین قائم ہو گیا۔ اب یہ راہب کے پاس جا کے کہتا ہے کہ استاد آج یہ ہوا ہے۔ اس نے جا کے باقاعدہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا کہ آج اس طرح میں نے اس نیت سے باقاعدہ یہ الفاظ کہہ کر کہ ان میں سے سچا کون ہے، پتھر مارا، جانور مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ تو راہب نے کہا کہ بیٹا آج تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، یعنی میں تجھے سکھلا رہا تھا لیکن آج تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے، مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ اور یہ جائز بھی ہے، انبیاء سے تو صحابہ بڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ نبوت جو ہے وہ کچھ سیکھنے والا کام تو نہیں ہے، لیکن استادوں سے شاگرد بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں۔ استاد بیچارے پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور انہی کے شاگرد کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی گورنر ہے، بڑے ہو گئے نا۔ ماسٹر نے ایف اے کیا، بی اے کیا، تھوڑا سا پڑھا اور پڑھاتا رہا، شاگرد جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر گیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کی، بہت بڑا سائنسدان ہو گیا۔ یہ ممکن ہے۔ اس راہب نے اعتراف کیا، کہا کہ بیٹا آج تو مجھ سے افضل ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ اب تو چونکہ افضل ہو چکا ہے، صاحب کرامت بن گیا ہے، اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا، اب تو آزمایا جائے گا۔ آزمائش آئے، تمہیں اذیتیں پہنچیں تو صبر و ہمت سے کام لینا۔ اب صبر کا دامن نہیں چھوڑ دینا، اور ساتھ ہی یہ بھی کرنا کہ کوئی بھی حالات آ جائیں میرے نام کا انکشاف نہ کرنا کہ مجھے اس نے سکھلایا تھا۔ اسی دوران راہب سے اس نے کچھ دم سیکھا، کچھ علاج معالجہ سیکھا، جو روحانی دم آپ کہیں، کہ کوڑی، اندھے اور کئی ایسے لوگ تھے جن کا وہ علاج کرتا اور وہ تندرست ہو جاتے، بیماروں کا علاج کرتا، وہ تندرست ہو جاتے۔ اور اس نے یہ شرط رکھی تھی علاج کرتے ہوئے، جس کا علاج کرتا اس کو کہتا کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ جو بادشاہ اپنے آپ کو الہ کہلواتا ہے، لوگوں کو اپنی مخلوق بنائے ہوئے ہے، خود یہ معبود بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا انکار کرو، اس مالک کا اصل جو خالق ہے اس پر ایمان لاؤ، تب میں علاج کروں گا، اور میں علاج کروں گا تو انشاءاللہ تمہیں شفا مل جائے گی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ ایمان لانا شروع کر دیا، تندرست ہوتے گئے۔ اتفاق ایسا کہ بادشاہ کے اپنے مصاحب، بادشاہ کے جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں، گورنر ہیں، فلاں ہیں، کیبنٹ سمجھ لیں بادشاہ کی، شاہ کی کیبنٹس میں ایک آدمی اندھا ہو گیا، عمر ہوئی یا کوئی بیماری ہوئی، اندھا ہو گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک نوجوان ہے، وہ علاج کرتا ہے۔ یہ اندھا اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر تو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تو میں تیرا علاج کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، وہ ایمان لایا، اس نے علاج کیا، اللہ رب العزت نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ اگلے دن یہ بادشاہ کے دربار میں جا کے بیٹھا، تندرست و توانا ہے، جبکہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ یہ تو عرصے سے اندھا ہوا بیٹھا تھا۔ پوچھا کیا ہوا، یہ شفا کیسے ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، مجھے اللہ نے شفا دی ہے۔ اب یہ چونکہ خود خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے، تو اس نے کہا ربی و ربک اللہ، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، مجھے بھی پالنے والا وہ ہے، تیرا بھی پالنے والا ہے، اللہ تو وہ ہے۔ اب اس نے، بادشاہ نے اس اپنے مصاحب کو، اب تو گویا کہ اس کا باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، کہا کہ تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اب اللہ ماننا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو مارا، پیٹا، سزائیں دیں،
نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے فلاں نوجوان کے ہاتھوں یہ ایمان قبول کیا ہے۔ اس نوجوان تک پہنچا، نوجوان کو مارا پیٹا، بات آگے گئی، اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں راہب نے سکھلایا تھا۔ جو اس نے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو صبر کرنا لیکن میرا نام نہ کسی کے سامنے لینا، بات مار کھاتے کھاتے وہاں پہنچی۔ بادشاہ نے اس پر سختیاں کی، حتیٰ کہ اسے قتل کروا دیا، راہب کو قتل کروا دیا۔ اس نوجوان کے قتل کا حکم دیا، کہا کہ چھوڑ دو جس پر تم اس وقت چل رہے ہو، یہ راستہ چھوڑ دو، نہیں تو میں مروا دوں گا۔ اس نے کہا یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، مرواتے ہو مروا دو، جو کرنا ہے کر لو۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو، مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت، بچے نے، اس نوجوان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کس نیت سے مجھے گھسیٹے لیے جا رہے ہیں، تو جس چیز سے چاہے میری مدد کر اور ان لوگوں کے مقابلہ میں مجھے تو کافی ہو جا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، صحیح مسلم میں الفاظ موجود۔ اللہ رب العزت کافی ہو گیا۔ یہ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، ابھی گرانے کا وقت نہیں آیا، پہاڑ کو اللہ رب العزت نے تھرا دیا، ہلا دیا، لرزا دیا۔ پہاڑ اتنا لرزا کہ وہ جو لے کے جا رہے تھے وہ سارے لڑکتے ہوئے نیچے تک آ گئے، وہ سارے مر گئے اور لڑکا محفوظ رہا۔ واپس آیا، دربار میں پہنچا تو کہتا ہے تمہیں تو وہ قتل کرنے لے کے گئے تھے، کہا وہ سارے خود قتل ہو گئے، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ اب دوسری ٹیم تیار کی گئی، دوسری ٹیم کو کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں مرا، اس کو لانچ میں، کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے درمیان میں کہیں لے جا کر کشتی میں سے اس کو باہر پھینک دیں، پانی میں ڈوب کر غرق ہو کے مر جائے گا۔ آدمی تیار ہوئے، اسے کشتی میں سوار کیا، لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں اس نوجوان نے وہی دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ کشتی چلتے ہوئے غرق ہوئی، الٹی، اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، اور یہ نوجوان کشتی میں دوبارہ بچ کے صحیح سلامت واپس۔ اب دربار میں آیا تو پہلے والا سوال کہ تمہیں تو مارنے گئے تھے، کہا وہ سارے ڈوب کر مر گئے ہیں، میں تو پھر آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا، نوجوان نے، اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، نوجوان نے دیکھا کہ بادشاہ مجھے مروانے پر مصر ہے اور یہ مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر مروا نہیں سکتا۔ کہا بادشاہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے مار دو تو طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو میں مروں گا، ورنہ میں تم سے مر نہیں سکتا۔ کیا طریقہ بتایا؟ کہاں اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، جتنے تمہارے لوگ ہیں، کہ بڑے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور اس میدان میں میرے ترکش میں سے تیر نکالو۔ یہ جو تیروں والا ترکش ہوتا ہے نا، تیر کمان، میرے ترکش میں سے تیر نکالو، میری کمان میں رکھ کے کسی کو کہو کہ وہ مجھے نشانہ مارے، اور نشانہ مارتے ہوئے کہے بسم اللہ رب الغلام، یہ الفاظ کہے، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے میں یہ تیر مارنے لگا ہوں جو اس غلام کا رب ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر میرے ترکش سے نکالا ہوا تیر مجھے مارے، تب میں مروں گا، نہیں تو میں نہیں مرتا۔ اب لوگوں کو اکٹھے کیا گیا اور میدان میں لایا گیا، بچے کے ترکش سے، نوجوان کے ترکش سے تیر نکالا، رکھا، یہ الفاظ کہتے ہوئے نشانے والے نے نشانہ مارا، اس کی کن پٹی میں تیر لگا اور معاملہ ختم ہو گیا، وہاں نوجوان فوت ہو گیا۔ میدان میں چونکہ بے شمار لوگ موجود ہیں، سب لوگوں نے کہا کہ آج سے ہمارا رب بھی وہی ہے جو اس بچے کا رب تھا، اس نوجوان کا جو رب تھا ہمارا بھی رب وہی ہے۔ بادشاہ کی بادشاہی تو کیا، بادشاہ کی جو خدائی تھی اس سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب
اس بادشاہ نے خندقیں کھدوانا، سڑک کے کنارے پہ کہا بڑے بڑے گڑھے کھودو. یہ جو ذکر آیا نا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ ہو گئے، خندقوں والے قتل ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ملعون ہو گئے، ان پر اللہ کی لعنتیں آ گئیں. یہ اب انہوں نے اس واقعہ کے بعد کہا اس بادشاہ نے اور اس کی فوجوں نے کہ سڑکوں کے کناروں پر ساتھ ساتھ جتنا بھی ہو سکے بڑے بڑے گڑھے کھودو، آگوں سے بھر دو. لکڑیاں، آگ، بڑے بڑے آلاؤ ڈھیر لگا دیے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں پھینکنا شروع کیا. آدمی کو لایا جاتا، کہتے کہ یہ جو دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو، میری خدائی مان لو نہیں تو آگ میں پھینک دوں گا. اب جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے وہ جس مقام پر پہنچ جاتا ہے اسے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ اول شہیدہ فی الاسلام. ہماری تاریخ اسلام میں کتنے ایسے واقعات صحابہ کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ بڑی اذیتیں سہیں، جان کے نذرانے دیے، لیکن اپنے ایمان سے انہوں نے سر منہ انحراف نہیں کیا ذرا برابر. یہی معاملہ یہاں بھی ہوا. جس کو بھی کہتا کہ یہ چھوڑ دو نہیں تو آگ میں ڈالوں گا، وہ کہتا کہ آگ میں ڈال لو لیکن میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا. راہب کو سب سے پہلے جو بڑا راہب تھا جس نے یہ سارا اس نوجوان کو سکھلایا تھا، اسے خندق میں آگ میں نہیں ڈالا گیا. اسے کہا کہ یہ چھوڑ دو نہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. راہب نے کہا کہ تم جو کرتے ہو کرو، ہم جس رب پر ایمان لائے ہوئے ہیں ہم اس کے انکار نہیں کریں گے. آری منگوائی، آری کو اس کے سر کے وسط میں رکھ کر دو آدمیوں سے کہہ کر چیرنا شروع کیا. یہ واقعہ تو آپ سنتے ہوں گے نا، پہلے انبیاء کے بعض واقعات کے ضمن میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے، لیکن صحیح مسلم میں یہاں یہ واقعہ جو ہے یہ اس راہب کے بارے میں. اس کو پکڑوا کر یا کہیں بندوا کر آری سر سے چلوانا شروع کی اور آخر نیچے تک آدمی دو لخت ہو کر دو ٹکڑے ہو کر گر گیا. لیکن اس نے اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں کہا، کہا کہ اللہ وہی. اس راہب کا یہ انجام دیکھ کر کہ یہ اللہ کی راہ میں اس طرح شہید ہوا ہے، سارے لوگوں کے ایمان اور پختہ ہو گئے. جس کو کہتا کہ یا ایمان چھوڑ دو نہیں تو آگ میں ڈالوں گا، کہتے ڈالو جہاں چاہے ڈالو، ہم نہیں چھوڑیں. باری باری بعض اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بعض تاریخی روایات میں موجود ہے کہ کم و بیش 20,000 اور بعض میں 20 سے 40,000 تک آدمیوں کو آگ میں پھینکوایا گیا. 20 سے 40,000 پکڑ پکڑ کے پھینکے چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آگ میں ڈال دو، آگ میں جلنا منظور ہے، اس آگ میں جلنا منظور ہے، لیکن اللہ کا انکار کر کے ہم آخرت کی ہمیشہ کی آگ میں جائیں وہ ہمیں منظور نہیں. صحیح مسلم کی یہ حدیث جو کتاب الزہد والرقائق باب اصحاب الاخدود، صحیح مسلم کے آخر میں جا کر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے آخر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے کہ ایک عورت بیچاری شیرخوار بچے کو اٹھائے ہوئے ہے، بچہ بھی دودھ پیتا ہے. اب آگ کے کنارے کے پاس پہنچی تو بچے کو دیکھ کر ایک مرتبہ تھوڑی سی ہچکچا گئی. ماں کا دل ہے، بچہ ہاتھ میں ہے، میں تو جل جاؤں، اس بچے کا کیا قصور ہے. ماں نے تھوڑا سا پسو پیش کیا آگ میں جانے سے، بچے کو اللہ رب العزت نے زبان دے دی. بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، بچہ بولنے کے لائق کبھی نہیں. اللہ نے بچے کو زبان دی، اللہ نے بچے کو بولنے کی توفیق دی. بچہ کہتا ہے یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے اماں صبر کرو، تم حق پر ہو، بسم اللہ کرو اور چھلانگ لگاؤ، میری پرواہ نہ کرو. چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، جو ابھی بول نہیں سکتا، اس نے بول کر اپنی ماں کی ہمت بندھائی اور ماں نے بچے سمیت چھلانگ لگا دی. اور چھوٹے بچوں کے بولنے کے واقعات ایک دو نہیں، کئی واقعات موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے ہیں،
حضرت مریم نے جب ان کو جنم دیا اور لے کر اپنی قوم کی طرف آ رہی تھیں، قرآن کریم میں وہ واقعہ سارا موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم کہو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے بولنا بند کیا ہے، میں نے نظر مانی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گودی میں ہیں، شیر خار چند دنوں کے ہیں، تو انہوں نے اپنی زبان سے بول کر خود کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بچپن میں شیر خارگی میں عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، بچپن میں شیر خارگی میں ان اصحاب الخدود والے اس بچے نے بات کی، اور بچپن میں ایک صاحب جریج، ایک نیک آدمی کا راہب کا واقعہ ملتا ہے جس پر زنا کا الزام آ گیا تھا، قوم نے مارا پیٹا، الزام چونکہ لگایا گیا تھا، تو اس آدمی نے، جریج نام ہے ان کا، اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ تم نے مارنا شروع کر دیا ہے، میرا کٹیا توڑ دیا ہے، مارے چلے جا رہا ہوں، میرا قصور؟ تو قصور بتایا گیا، وہ بچہ چھوٹا کہا گیا کہ یہ بچہ تمہارا ہے جو کہ ناجائز طور پر پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس شیر خار بچے نے جو آج پیدا ہو رہا ہے، اس نے بول کے کہا کہ میں فلاں بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ جب اللہ چاہے تو ایک دن کے بچے کو وہ زبان عطا کر دے اور وہ بولنا شروع کر دے۔ بعض لوگوں کی رائے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بری و ذمہ ہونے کی شہادت بھی بچے نے دی تھی۔ سورہ یوسف میں جو تفصیلات ملتی ہیں کہ بچے نے کہا کہ ان کا کرتا دیکھو، آگے سے پھٹا ہے پیچھے سے پھٹا ہے، وہ جو تفصیل ہے اس سے قطع نظر، لیکن یہ بات متفق علیہ نہیں ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ بڑا آدمی تھا، لیکن اس نے اپنی عقل مندی سے یہ کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ غلط ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت غلط ہے۔ بہرحال ان تین آدمیوں کا صحیح احادیث میں، قرآن میں ذکر موجود ہے کہ یہ بچے اپنی شیر خارگی کی عمر میں بات کر چکے ہیں۔ انہی میں سے صحیح مسلم کے اس واقعہ میں اس بچے کا ذکر موجود ہے، کہتا ہے یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے اماں صبر کرو تم حق پر ہو، گھبراتی کیوں ہو؟ اماں نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آگ میں کیوں پھینکا گیا، ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کو صرف اس لیے مارا گیا، ان کو صرف اس لیے آگ میں پھینکا گیا کہ یہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے جو کہ غالب اور انتہائی حمد و ثنا والا ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات پر ایمان لا چکنے کے بعد صحابہ کرام کے واقعات اور یہ واقعات جو اللہ کی ذات پر ایک مرتبہ دل سے ایمان لے آتا ہے، پھر اسے کوئی سزا، کوئی اذیت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف ایمان سے پھیر نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت پر ایمان میں وہ حلاوت، ایمان پر ثابت قدمی، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ہمت دے دیتا ہے کہ وہ آگ میں پھینکے، کاٹا جائے، کچھ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ کا جو معروف واقعہ ہے، اول شہیدہ فی الاسلام، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ 2 ٹانگیں باندھ دی۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، کہا کہ ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اس نبی کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ کہا کہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم جو چاہتے ہیں کر لو۔ 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی، ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی، اور شرمگاہ میں نیزہ مارا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیا،
اور وہ 2 لخت ہو گئے، جس طرح کے اس راہب کا واقعہ ہے، 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن ایمان سے وہ سرے منہ نہیں۔ اللہ رب العزت جب ایمان دے دیتا ہے تو اس پہ ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ ان اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ عزیز، وہ حمید جس کی ملکیت سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی جس کی ملکیت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں مردوں کو، مومن عورتوں کو اذیتیں پہنچائیں، فتنوں میں مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے حریق، یہاں تو حریقہ معروف ہے نا، آگ، جلتی ہوئی آگ، جہنم میں بھی آگ ہے اور ان کے لیے اسپیشل عذاب حریق۔ بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ میں بھی اللہ ایک اسپیشل آگ جو بڑی ہی شدت والی ہوگی ان میں ان کو جلائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے